السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، موضوع ہے رزق کے لیے سب سے افضل اور بہتر دعا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مائع ناز کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس کی سند کو جید اور اس کے راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، بڑے غور سے سنیں گے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالی کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بدو، ایک دیہاتی صحابی تشریف لائے، اور انہوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی، مطالبہ کیا کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، علمنی خیرا، مجھے کوئی اچھی بات، بھلی بات مجھے سکھائیے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا، سکھلایا، تعلیم دی کہ تم کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ چار کلمات اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا۔ تم انہیں بار بار کہتے رہو۔ کیا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس بدو صحابی نے اپنے ہاتھ پر اسے گرہ لگا لیا اور پھر چلے گئے۔ راستے میں انہوں نے کچھ غور و فکر کیا، کچھ سوچا، اور فوراً الٹے قدم واپس آئے۔ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ مسکرا پڑے اور فرمایا کہ اس مایوس آدمی نے کچھ سوچ لیا ہے، کچھ غور و فکر کیا ہے۔ دیہاتی صحابی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ھذا للہ، یہ تو اللہ کے لیے ہے، کیونکہ ان کلمات کے اندر اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان و اقرار ہے، اللہ کی تکبیر ہے۔ فما لی، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، فما لی، تو ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے بدو صحابی، اے اعرابی، جب تم یہ کہتے ہو سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے صدقتا، تو نے سچ کہا، اور جب تم کہتے ہو الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ صدقتا، تم نے سچ کہا، اور جب تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے صدقتا، تو نے سچ کہا، اور جب تم کہتے ہو اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے صدقتا، تم نے سچ کہا۔ وَإِذَا قُلْتَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي قَالَ اللَّهُ قَدْ فَعَلْتُ، اور جب تم یہ کہتے ہو
اللہم اغفر لی، کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا قد فعلت، میں نے بخش دیا، میں نے کر دیا، تو نے مجھ سے استغفار کیا، بخشش مانگی، مغفرت مانگی، میں نے بخش دیا، میں نے اسے کر دیا۔ اور جب تم کہتے ہو اللہم ارحمنی، اے اللہ میرے اوپر مہربانی فرما، رحم فرما، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد فعلت، یقیناً میں نے کر دیا، یعنی میں نے تیرے اوپر مہربانی کر دی۔ اور جب تم یہ کہتے ہو اللہم ارزقنی، اے اللہ تو مجھے رزق عطا کر، اے اللہ تو مجھے روزی دے، اے اللہ تو مجھے رزق کی دولت سے مالا مال فرما، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد فعلت، یقیناً میں نے یہ کر دیا، میں نے تجھے روزی دے دی۔ اور یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باتوں کی، 7 کلموں کی تلقین کی۔ وہ دیہاتی صحابی اپنے ہاتھوں پر ان 7 کو گن لیے اور پھر اس کے بعد واپس چلے گئے۔ اس حدیث پاک سے جو جید سند سے مروی ہے، یہ بات ثابت ہوئی کہ ہمیں رزق کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار کا ڈور اور دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا چاہیے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ یا بندی اللہ تعالیٰ سے کہتا اللہم ارزقنی، اے اللہ تو مجھے رزق عطا کر دے، مجھے روزی روٹی دے دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا قد فعلت، میں نے اسے کر دیا، میں نے تیری قسمت میں روزی لکھ دی۔ تو رزق حاصل کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ کیا؟ اللہم ارزقنی، اے اللہ تو ہمیں رزق عطا فرما، اے اللہ ہمیں روزی دے۔ یقیناً جو اللہ تعالیٰ پر نربھر ہو کر، اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے، اللہ تعالیٰ سے مکمل پر امید ہو کر جب یہ دعا کرے گا کہ اللہم ارزقنی، اے اللہ تو مجھے رزق عطا فرما، مجھے روزی دے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اسے روزی عطا کرے گا، اسے رزق دے گا، اس کی فقر و فاقہ ختم کرے گا، اس کی محتاجی دور کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے سے مانگنے والے بندوں کو نراش نہیں کرتا، نہ امید نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جیسا کہ حدیث کے اندر کہ اے میرا بندہ جب تو یہ کہتا ہے اللہم ارزقنی، اے اللہ تو ہمیں رزق عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا؟ قد فعلت، میں نے اسے کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری دعا ہم اور آپ رزق کے حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنے کے لیے ایک دوسری دعا غور سے سنیں اور اس پر ہمیشگی اور مداومت برتیں۔ اس حدیث کے روایت کرنے والے طارق بن اسیم الاشجعی ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سنن ابن ماجہ کے اندر اسے صحیح قرار دیا ہے، صحیح روایت ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کیف اقول حین اسأل ربی، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے کہ جب میں اپنے رب سے سوال کروں، جب میں اپنے رب سے مانگوں تو میں کیا کہوں؟ غور کیجئے گا، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا سکھایا؟ ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا قل، تم یہ کہو اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ کیا کہا؟ تم یہ کہو جب تم اللہ تعالی سے مانگو
تو یہ چیز مانگو، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، اے اللہ تو میرے اوپر مہربانی فرما، اے اللہ تو مجھے عافیت دے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے رزق عطا فرما۔ اس صحابی نے اپنے ان 4 کلمات کو اپنی انگلیوں پر گن لیا، اپنے انگوٹھے کے علاوہ ان 4 کلمات کو اپنے انگلیوں پر گرہ لگا لیا، گن لیا، کیونکہ ان کلمات کے اندر آپ کے لیے آپ کی دنیا کا سارا خیر اور آپ کی آخرت کا سارا خیر بھر دیا گیا ہے۔ دنیا کا ہر خیر، ہر بھلائی اور آخرت کی کا ہر خیر اور ہر بھلائی اس کے اندر ہے، کیونکہ اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت مل جائے، یہ آخرت کی بھلائی اور دنیا کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر دیالو ہو جائے، کرپالو ہو جائے، مہربان ہو جائے، اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عافیت سے نواز دے، ہر طرح کی سلامتی، ہر طرح کی عافیت، تو اسے دنیا اور آخرت کی ہر خیر کی بھلائی میسر ہو گئی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رزق عطا کر دے، اس کے رزق کو کشادہ کر دے، اس کی غربت کو دور کر دے، اس کے فقر و فاقہ کو ختم کر دے، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت اتار دے، تو اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی مل گئی۔ چنانچہ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رزق کے اندر کشادگی، رزق کے اندر برکت اور رزق مانگنے کے لیے فقر و فاقہ، محتاجی، ناداری، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے یہ دعائیں ہمیں بار بار کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر ایک بار دعا سکھاتا ہوں، یاد کر لیں اور لکھ لیں میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ ترجمہ، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، اے اللہ تو ہمارے اوپر رحمت اتار دے، اے اللہ تو ہمیں سلامتی اور عافیت دے دے، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں رزق دے دے۔ کتنی پیاری دعا ہے جس کے اندر دنیا اور خیر کی ہر بھلائی کے مانگنے کی تعلیم اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، دنیا بھر کے واہ ویلا اور گلے اور شکوے کرتے ہیں، کہیں مہنگائی کی شکایت، کہیں ظالم حکومتوں کی شکایت، کہیں روزی روٹی نہ ہونے کی شکایت۔ دیکھیے دونوں حدیثوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحدہ لا شریک سے رزق مانگنے، مغفرت مانگنے، رحم مانگنے، عافیت مانگنے کا حکم دیا، جس کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں ہوتا، ٹکرایا نہیں جاتا۔ تو ان دعاؤں کو رزق حلال تلاشنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ مانگنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رزق میں برکت، کشادگی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے غربت سے، فقر و فاقہ سے اور محتاجی سے، ناداری سے پناہ مانگنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق، آپ کی رہنمائی کے مطابق، ہم غربت سے، فقر و فاقہ سے، محتاجی سے، ناداری سے، مسکینیت سے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے زیادہ پناہ مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کریں، استعاذہ کیا کریں، کیونکہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا، روایت کے بیان کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے، ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام جریر طبری نے اس روایت کی سند کو صحیح قرار دیا۔ غربت سے، فقر و فاقہ سے، محتاجی سے خود اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر
والفقر وعذاب القبر، اے اللہ تعالی میں تیرے ذریعہ کفر سے، فقر و فاقہ اور محتاجی سے اور عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور یاد رکھیے، جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ، ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ اللہ تعالی سے کسی چیز کی پناہ مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اسے پناہ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے اندر ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے رزق چاہتے ہیں، رزق کے اندر برکت چاہتے ہیں، کشادگی چاہتے ہیں، اپنے فقر و فاقہ یا کسی ضرورت کے نہ پوری ہونے کی پناہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استعاذہ کریں، پناہ مانگیں۔ اللہم انی اعوذ بکا من الکفر، اے اللہ تعالیٰ میں تیرے ذریعہ کفر سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں کافر نہ رہوں، والفقر اور غربت سے، مسکینیت سے، فقر و فاقہ سے پناہ مانگتا ہوں، وعذاب القبر اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ دیکھو اس دعا کے اندر بھی دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی کے ساتھ ساتھ رزق کی کمی سے پناہ مانگا گیا ہے۔ تو یہ دعا ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مروی روایت کہ اللہ کے رسول ہمیشہ کمائیگی سے، غربت و فقر و فاقہ اور ناداری سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بکا من الفقر والقلہ، اے اللہ تعالیٰ میں تیرے ذریعہ غربت، فقر فاقہ اور کمائیگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ غربت سے پناہ مانگنا چاہیے، محتاجی سے پناہ مانگنا چاہیے کہ اے میرے اللہ تو ہمیں غربت سے بچا لے، ہمیں فقر و فاقہ سے بچا لے، ہمیں محتاجی سے بچا لے، اپنے لیے بھی اور اپنے دیگر مسلمان ماؤں اور بہنوں کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے پناہ مانگنا چاہیے، غربت سے، کیونکہ یہ چیزیں رزق میں برکت اور کشادگی کا ذریعہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی نے سچے دل سے رب پر ایمان رکھتے ہوئے، رب کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے، رب سے پر امید ہو کر فقر و فاقہ سے، محتاجی سے پناہ مانگا، اللہ تعالیٰ اسے پناہ دے گا، اور رب کائنات جب فقر و فاقہ سے پناہ دے گا تو رزق میں برکت ہوگی، مالداری آئے گی، کشادگی آئے گی۔ یہ دعا ہے۔ اسی طرح بہت ساری دعا ہیں، لیکن ایک سوال اور اس کا مختصر جواب کہ یہ دعائیں کس وقت کی جائیں، غربت سے کب پناہ مانگا جائے، مالداری کب مانگی جائے، اور فقر و فاقہ اور محتاجی سے کب پناہ مانگا جائے، کب رزق میں برکت مانگی جائے۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ہمہ وقت، ہر حال میں، ہر آن میں، ہر جگہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے رزق میں کشادگی اور برکت مانگنی چاہیے، کثرت سے، غربت سے، فقر و فاقہ سے، محتاجی سے، ناداری سے پناہ مانگنا چاہیے ہر وقت۔ لیکن سامعین کرام، کچھ مخصوص ٹائم ہیں جن اوقات میں اللہ کے رسول نے خود رزق حلال مانگا ہے، لہذا ان وقتوں میں خاص طور پر ہم رزق حلال اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ہم پاک غذا اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ہم پاک خوراک اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام سلمہ جو ساری مومنوں کی ماں ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے، اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح سنن ابن ماجہ کے اندر اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے اور سلام پھیرتے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پاک رزق کی فرمائش کرتے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے،
فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے اللہم اے میرے اللہ انی اسألوکا میں تجھ سے مانگتا ہوں میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کن چیزوں کی علم نافع نفع بخش علم نفع بخش اور لابھدائک علم ورزقا طیبا اور پاک رزق وعملا متقبلا اور ایسا عمل مانگتا ہوں جو تیرے دربار میں قبول ہو جائے میرے بھائیو ساتھیو یہ دعا ہمیں فجر کی نماز کے بعد کثرت سے پڑھنا چاہیے اللہم انی اسألوکا علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ذرا غور کیجئے گا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نہیں مانگا ایسا علم مانگا جو نفع بخش ہو نقصان دہ علم نہ ہو ہانیکارک علم نہ ہو کیونکہ دنیا کے اندر بہت سارے علم ہیں چاہے وہ شرعی ہو یا غیر شرعی آدمی حاصل کر لیتا ہے لیکن اس علم سے اسے فائدہ پہنچنے کے بجائے اسے نقصان پہنچ جاتا ہے اسے ہان پہنچ جاتا ہے تو یہاں اللہ کے رسول کا علم نافع اے اللہ میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع بخش ہو فائدہ مند ہو بے فائدہ نہ ہو ہلاکت و بربادی کا سبب اور سامان نہ بنے ہماری تباہی کا سامان نہ بنے ورزقا طیبا اللہ کے رسول نے کہا رزقا طیبا پاک رزق آدمی کو رزق ملتا ہے بہت سارے دنیا کے اندر مالدار ہوتے ہیں دھنی ہوتے ہیں دولت اللہ تعالیٰ دولت کا ریل پیل ان کے یہاں کرتا لیکن ان کی دولت ان کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے ان کی جائیداد ان کی بربادی کا راستہ بن جاتا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اسی لیے جب ہم مانگیں تو پاک رزق مانگے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں روزی دے اے اللہ تو ہمیں پاک روزی دے رزقا طیبا وعملا متقبلا بہت سارے لوگوں کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دربار سے ٹھکرا دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتے ایسے عمل کا کیا فائدہ آپ بہت سارے اعمال کر جائیں بہت ساری نیکیاں اور حسنات کر ڈالیں لیکن اللہ کے دربار سے وہ ٹھکرا دیا جائے تو ایسے اعمال سے کیا فائدہ اسی لیے اللہ کے رسول کیا مانگتے تھے عملا متقبلا اے اللہ تو مجھے ایسے اعمال کرنے کا موقع و توفیق دے جو تیرے یہاں پیارا ہو اور جسے تو قبول کر لے تو یہ دعا ہمیں فجر کی نماز کے بعد کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول نے کیا یقیناً اللہ تعالیٰ علم نفع بخش علم عطا کرے گا پاک رزق عطا کرے گا ایسے اعمال کی توفیق دے گا جو رب کائنات کے دربار میں مقبول ہوگا لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم غربت کی شکایت کرتے ہیں فقر و فاقہ کی شکایت کرتے ہیں مہنگائی کی شکایت کرتے ہیں لیکن فجر کی نماز میں حاضری ہمارے لیے ناممکن فجر کی نماز کے سلام پھیرنے کے بعد اب ایک آدمی بار بار دعا کرے 5 وقتہ نماز کا پابند ہی نہ ہو توحید کا پابند ہی نہ ہو حلال اور حرام کی تمیز ہی نہ کرے اللہ تعالیٰ سے لو ہی نہ لگائے تو وہ اپنا معاملہ اچھی طریقے سے سمجھ رہا تو میرے بھائیوں رزق میں برکت کے لیے غربت کو دور کرنے کے لیے فقر و فاقہ کو ختم کرنے خصوصیت کے ساتھ فجر کی نماز کے سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے اسی طریقے سے میں نے بتلایا کہ رزق میں برکت کے لیے غربت دور کرنے کے لیے ہر وقت دعا کرنے لیکن خاص اوقات میں بتا رہا ہوں ایک اور وقت ہے جس وقت ہم خصوصیت کے ساتھ غربت سے بچاؤ مانگیں فقر و فاقہ سے بچاؤ مانگیں رب کائنات سے رزق میں برکت مانگے رب کائنات بڑا پیارا وقت ہے بڑا سہانا وقت ہے اور وہ وقت ہے رات کا آخری تیسرا پہر رات کا آخری تیسرا پہر لوگ پوچھتے ہیں کہ رات کا آخری تیسرا پہر تیسرا حصہ ہم کیسے جان پائیں میرے بھائیوں بڑا آسان فارمولہ ہے مغرب کی اذان سے لے کر کے
فجر کی اذان ہونے تک پوری رات کا 1 گھنٹہ ہے. اس رات کو مان لیا 9 گھنٹہ نکل رہا، 10 گھنٹہ لگا، 3 سے تقسیم کر دیجئے تو آخری جو تیسرا حصہ بچے وہی رات کا فجر سے 3 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ پہلے، فجر کی اذان سے 3 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ پہلے. اور یقیناً اللہ توفیق دے ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے سارے مسلمانوں کو، یہ رات کا آخری تیسرا پہر فجر سے 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ پہلے، یہ وقت بڑا مبارک وقت ہے جس وقت پوری دنیا خرگوش کے مانند سو رہی ہوتی ہے. یہ وقت بڑا پیارا وقت ہے، بڑا سعادت مند ہے، بڑا نیک وقت ہے. اللہ کا وہ بندہ اور وہ بندی جسے اللہ تعالیٰ موقع میسر فرما دے اور فجر سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ پہلے اٹھے اور اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت میں گزارے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یقیناً اس کی غربت دور ہوگی، اس کے فقر و فاقہ کا خاتمہ ہوگا، وہ مالدار ہوگا، اس کی ضروریات زندگی کے سارے سامان اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. سنو، یہ روایت جو صحیح روایت ہے، صحیح روایت ہے، اس روایت جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا تیسرا پہر باقی رہ جاتا ہے، تیسرا حصہ، ينزل اللہ عز وجل الى السماء الدنیا، رات روزانہ ڈیلی اللہ تعالی جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو رزاق اور ذو القوت المتین ہے، جو ہر مشاکل کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو نہایت رحم اور کرنے والا اور مہربان، کرپالو اور دیالو ہے، اللہ وحدہ لا شریک، جیسا اس کے لائق ہے، جیسا اس کے شایان شان ہے، عرش بری سے نچلے آسمان پر اترتا ہے جیسا اس کے لائق ہے، اترتا ہے رات کے آخری پہر اور کہتا ہے، من ذا الذی یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے میرے بندوں میں سے، میری بندیوں میں سے کون ہے جو مجھے پکارے، مجھ سے مانگے، مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، اور میں اس کی دعا کو قبول کر لوں. گویا رات کا آخری تیسرا پہر دعاؤں کے قبول ہونے کا سب سے افضل اور مناسب وقت ہے. اللہ تعالیٰ عرش بری سے جیسا اس کے لائق ہے سمائے دنیا پر نچلے آسمان پر اترتا ہے، اعلان فرماتا ہے سبھوں کے لیے، اعلان فرما، من ذا الذی یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، مجھ سے مانگے، مجھ سے سوال کرے اور میں اس کی دعا کو، اس کی پکار کو، اس کے سوال کو قبول کر لوں. من ذا الذی یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے، مجھ سے بخشش مانگے، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اسے بخش دوں. من ذا الذی یسترزقنی فارزق، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے، جو مجھ سے روزی مانگے اور میں اسے روزی دے دوں. اور من ذا الذی یستکشف الضر فاکشفہ عنہ، کون ہے جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی سنکٹ میں پریشان ہے، کوئی پریشانی اس کے اوپر آ چکی ہے اور وہ اس وقت پریشانی کے دور کرنے کی فریاد مجھ سے کرے اور میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں. حتی ینفجر الفجر، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں ساتھیوں، رزق میں کشادگی، رزق میں برکت مانگنے کے لیے اور فقر و فاقہ کو دور کرنے کی فریاد کے لیے یہ رات کا آخری تیسرا پہر فجر سے پہلے کا وقت بڑا پیارا وقت ہے. یہ ایسا وقت ہے جس پر ارحم الراحمین مولا باقاعدہ
اعلان فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے روزی مانگے، مجھ سے غربت دور کرنے کی فریاد کرے، مسکینیت سے بچنے کی التجا کرے، مالداری مانگے، دھن دولت مانگے، رزق میں کشادگی مانگے اور میں اسے دے دوں۔ کون ہے جو اپنے گناہوں سے، اپنے پاپوں سے چھما یاچنا کرے اور معافی مانگے، استغفار کرے، میں اسے معاف کر دوں۔ کون ہے جو مجھے پکارے، مجھ سے بھیک مانگے، مجھ سے فریاد کرے اور میں اس کی فریاد کو دور کر دوں۔ کون ہے جو بیماری سے یا غربت سے یا فقر و فاقہ سے یا ظالم حکومتوں کے ظلم سے بے قرار، بے چین، پریشان ہے اور وہ مجھ سے ان پریشانیوں کی دور کرنے کی فریاد کرے اور میں اس کی اس فریاد کو قبول کر لوں۔ فجر تک اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرماتا ہے۔ غربت سے بچنے کا بہترین علاج، آدمی اٹھے، وضو کرے، جو توفیق ہو 2 رکعت 2-4 رکعت پڑھنے کی پڑھے، قبلہ رخ ہو جائے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے پوری قبول ہونے کی امید کرتے ہوئے اٹھا دے اپنے خالی ہاتھ کو۔ اے اللہ میں غربت سے پریشان ہوں، میں فقر و فاقہ سے پریشان ہوں، میں بیماری سے پریشان ہوں، میرے بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، تو میرے گناہوں کو بخش دے، میرے اوپر رحم فرما، میری غربت کو دور کر دے، میری فلاں ضرورت پوری کر دے، میرا گھر بنوا دے، میری بچی کے لیے بہترین رشتہ دے دے، میرے بچے کے لیے بہترین رشتہ دے دے اور میری دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیاں دور فرما دے، تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق بندے کی دل سے نکلی ہوئی آہ، پکار، گریہ وزاری، دعا کو قبول کرتا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ تو رزق میں کشادگی حاصل کرنے کے لیے ان اوقات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تیسرا ایک ٹائم ساری چیزوں کے لیے اور بالخصوص رزق کے لیے تیسرا ایک ٹائم، اور وہ کیا ہے؟ دونوں سجدے کے درمیان جب آدمی بیٹھتا ہے، پہلا سجدہ کر کے نماز کے اندر، ایک بات تو جان لیجئے، نماز سراپا رحمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اخلاص کے ساتھ، نبی کی سنت کے مطابق خشوع اور خضوع کے ساتھ دل اور دماغ لگا کر کے سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنے والا بنائے۔ نماز سراپا مغفرت ہے، نماز سراپا رحمت ہے، نماز سراپا سارے پریشانیوں کے سمادھان کا ایک بہترین ذریعہ ہے، ہر طرح کی غربت دور کرنے کا ایک بہترین راستہ ہے، اللہ سے لو لگانے کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا سب سے مستحکم توحید کے بعد، ایمان کے بعد سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط نماز کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن آج ہم ہیں کہ سب سے زیادہ کمی نمازوں کے اندر اللہ ہدایت دے۔ دونوں سجدوں کے درمیان رزق کو اللہ تعالی سے مانگنا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، اور صحیح سنن ابی داؤد کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سجدہ کے بھی، پہلا سجدہ کر کے اٹھتے ہیں نا، پھر بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر دوسرے سجدے میں جاتے ہیں، تو کیا دعا پڑھتے تھے دونوں سجدے کے درمیان؟ ذرا دیکھیے، یاد کر لیجیے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، وارحمنی، اے اللہ میرے اوپر مہربان ہو جا، میرے اوپر رحم فرما، وعافنی، اور اللہ تعالیٰ مجھے سلامتی دے دے، مجھے ہر طرح کی عافیت دے دے، وہدنی، اور اے اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت دے دے، ورزقنی، اور اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں رزق عطا فرما۔ اس دعا کے اندر ذرا غور کریں، وقت نہیں میرے بھائیوں ورنہ میں تفصیل سے بتاتا کہ اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا کیا مانگ رہا ہے؟ مغفرت، رحمت، سلامتی اور عافیت، ہدایت اور رزق، اور کس حالت میں مانگ رہا ہے؟ اللہ کے کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کیا ہے۔ سجدے میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سجدے میں رب کی تسبیح بیان کر کے، فریاد کر کے، گڑگڑا کر کے ابھی اٹھا ہے اور بیٹھا نماز کی حالت میں یہ دعا کر رہا۔ ذرا سوچیے اس دعا کا اثر کیا ہوگا؟ جلد بازی ہم نہ کریں، اس دعا کا اثر کیا ہوگا؟ یقیناً میرے بھائیو اللہ رزق عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ غربت سے بچائے گا،
اللہ فقر و فاقہ سے بچائے گا، اللہ مہنگائیوں کو ختم کرے گا، اللہ مغفرت فرمائے گا، اللہ رحم فرمائے گا، اللہ ہر طرح کی عافیت، کورونا سے عافیت، ظالم حکومتوں کے ظلم سے عافیت اور غربت سے عافیت، ہر طرح کی عافیت دے گا، اللہ ہدایت دے گا اور اللہ رزق دے گا۔ تو دونوں سجدے کے درمیان اس دعا کو پڑھنا جس میں اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا۔ تو یہ رزق مانگنے کے لیے، روزی مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے چند افضل دعاؤں کو میں نے بتلایا، اور اس طریقے سے بہت ساری دعائیں ہیں جسے ہمیں تلاشنا چاہیے صحیح سندوں سے جو مروی ہیں، اور اسے ہمیں کثرت سے ادا کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ان سارے اعمال و کردار، عادات و اطوار، عقائد اور نظریات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جن کی وجہ سے دعا آسمان تک نہیں جاتی اور اللہ رد کر دیتا ہے ظلم سے۔ اور اس طریقے سے اللہ کی بڑی بڑی معصیتیں کرنے سے ظاہر سی بات ہے، سود خوری ہم کر رہے ہیں، شراب نوشی ہو رہی ہے، زناکاریاں ہو رہی ہیں، اپنوں اور پراؤں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، حرام کمائیاں ہماری ہیں، ہماری غذا بھی حرام ہے، ہمارا پیرہن بھی حرام ہے، ہم جو پیتے ہیں وہ بھی حرام ہے، ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ بھی حرام مال سے گیا۔ فَأَنَّا اسْتَجَابُ لَهُ، تو ایسے لوگوں کی دعائیں کہاں قبول ہوگی؟ کون سی دعا ہے وہ، کون سی دعا ہے وہ جو اثر نہیں رکھتی؟ ہاں مگر یہ لازم ہے، مانگیے سلیقے، مانگیے قرینے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو میں نے کہا ہے یا ہم نے سنا اور سنایا ہے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین قرض سے بچا، غربت سے بچا، فقر و فاقہ سے بچا، بدعملی سے بچا، اور اللہ تعالیٰ بے راہ روی سے بچا۔ رب العالمین تو ہم سب کو بخش دے، ہم سب پہ رحم فرما، ہم سب کو عافیت عطا فرما، ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو رزق حلال اور پاک رزق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔